آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس سرزمین کی طرف جو کبھی یورپ میں اسلام کا جھنڈا بلند کرتی تھی۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسا وقت جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، علم کا چراغ بجھا ہوا تھا اور انسانیت جہالت کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن انہی لمحوں میں ایک نئی روشنی مشرق سے اٹھی اور اندلس کی دھرتی پر جا بسی، اور یہی روشنی غرناطہ کے محلات میں جگمگائی، قرطبہ کی لائبریریوں میں پھیلی اور ہزاروں سال پرانے یورپ کو ایک نیا رخ دیا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، وہ قوم جو کبھی دنیا کی رہنمائی کر رہی تھی، لیکن اچانک وہی قوم کس طرح زوال کا شکار ہوئی؟ غرناطہ اور اندلس کی کہانی صرف سبق آموز یا تاریخی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک عبرت بھی ہے۔ 800 سال تک مسلمان یورپ کے دل میں حکومت کرتے رہے۔ 800 سال تک علم و فن، تہذیب و تمدن، فن تعمیر اور سائنس اپنی معراج پر تھے، جب باقی یورپ بیماریوں اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور غرناطہ کے الحمرا محل میں علم و حکمت کی محفلیں سجی رہتی تھی۔ مسلمان سائنسدان طب، ریاضی، فلکیات اور فلسفے میں ایسے کارنامے سر انجام دے رہے تھے کہ جنہوں نے آنے والے یورپ کو بیدار کر دیا۔ لیکن افسوس کہ یہ روشنی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 800 سال کی عظیم حکمرانی کے بعد مسلمانوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوئیں، اقتدار کی جنگ نے انہیں کمزور کر دیا، اور پھر جب غرناطہ کے آخری حکمران ابو عبداللہ کو عیسائی فوج کے سامنے شکست ہوئی تو اس وقت اندلس کی گلیاں مسلمانوں کے آنسوؤں سے بھر گئی۔ کہتے ہیں کہ جب ابو عبداللہ نے غرناطہ کو چھوڑا تو اس کی والدہ نے کہا، جس سلطنت کی مردوں کی طرح حفاظت نہ کر سکے اس پر عورتوں کی طرح رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ الفاظ آج بھی ہم سب کے لیے سبق ہیں۔ غرناطہ کی پہاڑیوں پر ایستادہ الحمرا محل آج بھی اس شاندار ماضی کی گواہی دیتا ہے۔ اس کی دیواروں پر قرآنیات اور فن تعمیر کے نایاب نقشے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ کبھی یہ مسلمانوں کی عظمت کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہ محلات صرف سیاحوں کے لیے ایک تاریخی اور تفریح کا مرکز بن چکے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کی میراث چھن چکی ہے۔ اندلس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ایک قوم علم، اتحاد اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے، لیکن جب وہی قوم اختلاف، غرور اور عیش و عشرت میں پڑ جائے تو پھر زوال اور شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، غرناطہ اور اندلس کی سرزمین کی یہ داستان صرف تاریخ نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک آئینہ ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ عروج اور زوال کسی بھی قوم کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم علم و ہنر کو اپنا ہتھیار بنائیں، اتحاد کو اپنی طاقت بنائیں اور ایمان کو اپنی بنیاد بنائیں تو دوبارہ عروج پانا ممکن ہے، ورنہ تاریخ کی گرد ہمیں مٹا کر رکھ دے گی اور ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔